دانیال صاحب، اب یہ جو بات احمد بلال صاحب نے بات کی، اس بات پہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے تو کافی لوگوں کا اتفاق نظر آتا ہے. جو اب کاؤنٹر آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس سامنے کوئی ڈاکیومنٹ تو ہے نہیں کہ پروپوزل بیسکلی کیا ہے سوچنے والوں کا یا فیصلہ کرنے والوں کا جس کی بیسس پہ یہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ جو دو سیاسی خاندان ہیں ان کی اجارہ داری اس سے ختم ہوگی. کہاں آپ 13 کروڑ کے عوام کے سی ایم ہونے سے لاہور ڈویژن کا سی ایم کون ہونا اس کے بعد پسند کرے گا. تو اس کے بعد یہ پروسیس، یہ ہماری جو سیاست ہے جس پہ ان سیاست دانوں نے بلدیاتی نظام کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا، اور ہم نے یہی دیکھا. اس کی یہ بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جس کی بیسس پر انہوں نے اپنا بوجھ بانٹا نہیں اور اس کو مزید امپاور نہیں ہونے دیا. کتنی ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں کے اوپر آتی ہے، اور کہ یہ آج یہ بحث ہم کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر بنیادی سطح کی؟ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بالکل جو پاکستان کے ادارے ہیں اور پاکستان کا آئین ہے اس کو اپہولڈ کرنے کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے ان گورنمنٹس نے، پروونشل اینڈ فیڈرل. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ڈیم بابا ہے، یہ انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا آرٹیکل 140A امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو سیٹیسائیڈ کر کے انہوں نے ایک عجیب و غریب تماش بینی کے اوپر مشتمل ایک آرڈر دے دیا جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. اور اس کی وجہ سے پھر پروونسز کو ہلا شیری مل گئی اور انہوں نے کم از کم قانونی طور پر جو یہ نظام تھا اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا. اور یہ ان کا کام نہیں تھا، بجائے کہ وہ جا کے یہ نرسوں کو ڈانٹتے پھرتے تھے اور یہ ڈیمز بناتے پھرتے تھے، ان کا کام تھا کہ آئین کو انٹرپریٹ کرتے. تو جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اگر آپ 1 منٹ مجھے دیں، میں آپ کو ایگزیکٹلی اس کا کرکس بتانا چاہتا ہوں. آئین میں لکھا ہے آرٹیکل 140A میں، ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش a local government system and devolve not and centralize, not and destroy, and devolve. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آرٹیکل 140A آئین میں آیا تو اس کے بعد سے جو بھی آپ قانون بنائیں گے لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو وہ اینڈ ڈیوالو کے لیے ہوگا. اینڈ ڈیوالو سیپریٹ نہیں ہے، ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی قانون آپ بنائیں گے، آپ 2002 جب یہ آئینی ترمیم آئی اس کے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ 2001 میں تو مقامی حکومتوں کا نظام رائج ہو گیا تھا جس میں مالی وسائل، اختیارات، انتظامیہ اور سیاسی سوجھ بوجھ یہ ساری جو ہے مقامی سطح پہ چلے گئی تھی. تو مین چیز یہ ہے کہ یہ جو اینڈ ڈیوالو والا ہے حصہ اس کا جو انٹرٹیمپرل افیکٹ ہے تو وہ یہ کورس جو ہیں یہ بندیال صاحب نے بھی ریفیوز کر دیا، میں ہی اس میں درخواست تھا، اور پھر یہ جو گلزار صاحب ہیں انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا انٹرپریٹ کرنے سے، اور ڈیم بابا نے تو اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. تو یہ سب سارا کا سارا جوڈیشری کا کھیل ہے. اور انہوں نے ایک پیس میل، یعنی بندیال صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ ادارے جو ہیں ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اور یک جنبش قلم تو ان کو بحال کر دیا. تو آئندہ کے لیے وہ چیز آ گئی. پھر گلزار صاحب نے پیس میل ایک کہہ دیا کہ جناب جتنی بھی اتھارٹیز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز ہیں انہی کے تابع ہوں گے، جیسے یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اور یہ ہارٹیکلچر اتھارٹی، یہ گورننس بائی اتھارٹی بنا دی تھی یہ پی ایس والوں نے اپنے شوق میں. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کے پی ٹی آئی، ایک بیچاری لولی لنگڑی جماعت تھی جن کے پاس کوئی سوجھ بوجھ ہے نہیں، ان کو سمجھائی بات تو ان سے تحصیل لیول کی گورنمنٹ بنا دی، یعنی ڈسٹرکٹ لیول تھا ہی نہیں. اس میں جو پروونشل یا جو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن بننی تھی مینلی ان کو اس کا ڈر تھا، کیونکہ اس میں اگر وہ پولیس کے اوپر ایک اتھارٹی بن جاتی ہے الیکٹڈ لوگوں کی تو پھر جو ڈی ایم جی پی ایس کا سارا کیس تھا کہ ہمیں آپ واپس ایگزیکٹو میجسٹریٹ بنائیں وہ تو ختم ہو جانا تھا. تو اس لیے یہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اب اس میں جو دونوں جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ تو باز نہیں آتے. ان کی تو ساری سیاست پٹواری کی اور تھانے دار کی ہے کہ وہ جو پولیس کا استعمال جو ہے. اور اگر آپ دونوں ٹریجری بینچز اور اپوزیشن کے ایکول اراکین ہوں پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن میں، نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن میں اور ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن میں، تو پھر تو پولیس کا استعمال جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو پھر وہ جو 47 والا سارا ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو ابھی بھی یہ الیکشن کروا نہیں سکتے، کیونکہ اگر الیکشن کروائیں گے، ابھی کشمیر کے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں، خود ہی گورنمنٹ بتا رہی ہے، ہمیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہے، لیکن گورنمنٹ خود بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اور جو ساری مخالفین کہہ بات رہے کھل تھے کے وہ سامنے آ حکومت گئی ہے. اتحادی خود کہہ رہے ہیں. تو بیسکلی چاہے پروونسز ہو چاہے لوکل گورنمنٹ ہو، یہ ایک صاف شفاف الیکشن کرانے کے قابل نہیں ہے. تو کس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کون سے ہم اثر کی بات کر رہے ہیں؟ تو صرف تقسیم ہی ہے نا. پھر چاہے آپ انتظامیہ کر لیں، چاہے آپ صوبائی سطح پہ کر لیں، تو پھر اگر آپ نے تقسیم ہی کرنی ہے تو پھر ضلعی سطح پہ کر لیں، وہ آپ کے لیے آسان ہے. کم از کم آپ پاکستان کا کوئی فائدہ بھی کر دیں گے. میں آخر میں احمد بلال صاحب، پھر اس کو جتنی آج ہم نے بات چیت کی ہے اس پروگرام میں،
آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بھی اس کے اوپر کام ہو, کوئی اس طرح ریفارم ہو یا پھر ایون ترمیم ہو کہ جس سے این ایف سی کی طریقے سے فنڈز کو آگے منتقلی کی کمپلجن ہو, لازم ہو, اور اس میں کوئی گنجائش نہ رہ جائے کہ ایسا نہ کیا جائے, اور پھر یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی گفتگو کے تناظر میں جو بھی ہم نے کی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری ختم کرنے کا یہ معاملہ ہے اور پھر یہ کام ہو کر ہی رہے گا جس طریقے کے بیانات آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری کا معاملہ نہیں ہے. جو دوسری سیاسی جماعتیں آئیں, خاص طور پہ پی ٹی آئی جس نے سسٹم کو چیلنج کرنے کا آیا تھا, وہ بھی اپنے زمانے میں پنجاب میں الیکشن نہیں کرا سکے, خواہش کے باوجود قانون بناتے رہے لیکن نہیں کرا سکے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں, ان کا اور مقامی حکومتوں کے درمیان ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ اپنے ہاتھ میں اختیارات اور وسائل کو نہیں چھوڑنا چاہتے کہ مقامی حکومتوں کے پاس جائیں. یہ خود ہی ہر چیز ایک ایک پیسہ خود خرچ کرنا چاہتے ہیں. ورلڈ بینک کی جو لیٹسٹ ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں تو انہوں نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو پچھلے کئی سالوں کا ایوریج صرف 5% ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ان کے تھرو ہوا ہے. یعنی یہ کتنا پتھیٹک بات ہے کہ صرف 5% لوکل گورنمنٹ کے ذریعے خرچ ہوا ہے, یعنی توجہ نہ ہونے کے برابر. تو میرا خیال پھر بھی یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ایک آئینی ترمیم کی جائے جس کے اندر براڈ آؤٹ لائن آف دی لوکل گورنمنٹ پاورز اور ان کا جو بیسک فیچرز ہیں کہ ان کے ہاں کتنے دیر کے لیے ٹرم ہونی چاہیے, کتنے اس کے ٹیئرز ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں ہوں. انڈیا نے یہ تجربہ کر دیکھا ہے. 45 سال کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد 92-93 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی, تو جب وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سٹیبلائز ہوئی. اس سے پہلے وہ بھی ان کا حال ہماری طرح تھا. تو میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور نیشنل فائنانس کمیشن کے تھرو پیسے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کرنے پڑیں گے, جبھی لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ افیکٹو ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب اور دانیال عزیز کی قیمتی وقت اور قیمتی رائے کے لیے. ناظرین, یہ اب جو بات ہے یہ ایک بحث, ایک بیان کی حد تک ہی ہے جس کی بیسس پہ بحث ہو رہی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ تو ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ایک عام رائے یہی سامنے آ رہی ہے کہ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے اس قسم کی ترمیم کی جائے جس سے فنڈز منتقلی لازم ہو جائے, تو یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.